ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یاد رکھنا حضرت جی، اللہ، میں اپنی شادی انداز اللہ نہیں کبھی کسی کا رکھتا، یہ شیطان نے ہمیں وہم ڈالا ہوا ہے جی دیں گے تو غریب ہو، نہیں کبھی نہیں۔ حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، ہاں فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ حالات بنے اس طرح کے، کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کسی کے پاس گیا کسی نے میری داستان غم نہیں سنی، کسی نے میری داستان غم نہیں سنی حضرت۔ فرماتے ہیں آخر میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا حضرت، ایسا پاک شہر جہاں گیا ہوا کبھی کوئی خالی نہیں آیا حضرت، جس شہر کی بھیک سارا زمانہ کھاتا ہے حضرت۔ فرماتے ہیں وہ دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ فرماتے ہیں کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، بس حالات بنے، کچھ معاملات بن گئے ہیں اور حالات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں۔ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ دل کے بھی امیر ہیں حضرت جی، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے۔ کہتے ہیں باہر سے مکان بڑا زبردست تھا تاکہ کسی پہ راز نہ کھلے۔ فرماتے جب کاشانہ صدیق میں حاضر ہوا، آستانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے، اندر ایک کھجور کی چارپائی زمین پہ بچھی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، ہاں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ فرماتے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا کے کہنے لگے بھائی بات سن، 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں حضرت وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم ہو اس میں 70 ڈشیں پکتی رہی ہیں، 70 ڈشیں وزیر اعظم ہو اس میں پکی ہیں حضرت۔ ادھر دیکھو حضرت صرف وزیر اعظم نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا صرف وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ شان یہ ہے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا ہے، میرا ابو بکر وہ ہے کہ اس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہے، ابو بکر ابو بکر ہے، ابو بکر ابو حق یا تو حضرت جی چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں حضرت۔ صرف خلیفہ رسول نہیں تھے، صرف امیر المومنین نہیں تھے حضرت، یار غار بھی تھے اور بعد میں یار مزار بھی ہیں حضرت۔ یا تو ٹوریں بدل جاتی ہیں، بندہ چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو وہ بھی کہتا پیچھے پیچھے ہو جو میں لنگا لگا ہوں۔ فرماتے اندر لے گئے اور فرمانے لگے یار 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں انہوں نے بتایا حضرت جی کہ کس طرح خدمتیں ہوتی ہیں حضرت جی۔ یہاں دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے، خواب تو ہمیں ریاست مدینہ کے دکھائے گئے، اور اب جو پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، وہ میرے بھی سامنے ہے حضرت ہیں۔ وہ تھے ریاست مدینہ والے۔ فرمایا اندر گیا تو چارپائی تو دور ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہے۔ فرمایا اس پہ بٹھا کے کہنے لگے وہ 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں اس طرح کر میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا۔ آئے ہائے ذو النورین، 2 نوروں والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نور عطا فرمایا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 عطا فرمائے ہیں۔ آئے آئے شانیں ہیں نا اپنی اپنی سب کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں بتانا پڑے گا، حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھتا وہاں پہنچا نا تو کہتے ہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اوئے تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تم نے آج پھر دودھ میں شہد ملا کے پیا ہے۔ اگر آج کے بعد کبھی شہد پینا ہے تو تنہا پیو کیونکہ وہ میٹھا ہے،
اور اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو، وہ بھی اکیلا ہی میٹھا ہے، دونوں کو جمع نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نے خود کو کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں واپس مڑ، کہتے واپس پلٹا ہی تو ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے مجھے سلام کیا، کہتے میں نے سلام کا جواب دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی میرے محبوب کا ہی امتی ہے۔ فرماتے غلام چارپائی بٹھائی، مجھے بٹھا دیا اور فرمانے لگے بھائی معذرت تجھے تکلیف ہوئی، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے لائی گئی نا، وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے وہ پی کے فارغ ہوا، ساتھ ہی کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوا، یہ حضرت اپنے بچوں کو تو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا، اور مجھے جو سب سے پہلے پلایا وہ دودھ اور شہد ہی ہے۔ کہتے میں نے بارگاہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بچوں کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ یہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ہم ہی لطف اندوز ہوں، بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ میں ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کروں۔ لیکن حضرت یہاں الٹ ہو گئے، اپنے تے لکھ تے مخلوق تے بست کر کے کک۔ ہاں حضرت بند کر دیو دیگ لینے لگو، بابا تو کی بندے نو دیگ دین لگا، اینے جو تو چول دینے نے، کیوں مالک دی مخلوق ذلیل کرن دے ہیں؟ خدا تا خوف کھا کے تے تینوں لینے لاندا ہی۔ ہاں حضرت جی پیر تے ڈریا کرو، مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندا مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ ہاں ایویں نہ تو وہم چ پھر کے میں بڑا وڈا چودھری ہاں کو، نہ بھائی بے نیاز بادشاہی وہ مخلوق تے نہ اس طرح کرنی ہے، مت کے تینوں بھی لینے لاندے نہیں پھڑ کے۔ بڑا دھیان کرنا ہے حضرت، پتہ ہے نہیں انجی کرنا ہے، بس ٹھیک ہے ونڈ ہونا دے نا دی تے اللہ کو دعا کر یا اللہ میرا ونڈیا قبول فرما لے، میرا ونڈیا قبول فرما لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت میں پریشان ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آدھی مانگنے والا نہیں۔ فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے، اس پہ 6000 درہم بھی رکھ دیے۔ کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6000 عنایت فرما دی، اور فرمانے لگے کیونکہ تو دور سے آیا ہے، اونٹ پہ تیرے یہ کھانا بھی میں نے رکھوا دی ہے، ٹھیک ہے، تیرے بچوں اور تیری بیوی کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے جب میں چلنے لگا نا تو میں نے عرض کی حضور اے اونٹ واپس کرنا آنا ہے؟ فرما لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے، اونٹ بھی تیرا، عثمان ذوالنورین ہے، ذوالنورین ہے، ذوالنورین علی 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 ہیں، فرمایا اونٹ بھی تیرا ہی ہے۔ اچھا کمال بات جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا عرض کرتے ہیں حضور بہت شکریہ، آپ نے میری امید تو ہی ود عنایت فرمایا۔ تو لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے اور میرا کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر کا کر ہے۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بڑی نرمی کرنی ہے حضرت، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اسی تاں ہی پریشان ہیں سارے حضرت، اسی تاں پھس گئے ہیں سارے، کیوں؟ اسی لوکاں نو پھسانے ہیں حضرت، تے جڑے لوکاں نو پھسائے پھر آپ ہی نہیں سو پھسنا ہے۔ اللہ دی مخلوق تے نرمی کرو حضرت۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی، بڑی نرمی حضرت، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔